الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات دوستو، اس روئے زمین پر جو بھی بگاڑ، جو بھی فساد اور جو بھی فتنہ وجود میں آیا وہ انسانوں کے طرف سے زمین پر ظلم اور فتنہ برپا ہوا۔ زمین میں بگاڑ اور زمین کے رہنے والی تمام مخلوقات میں جو انتشار پیدا ہوتا ہے وہ انسانوں کے اپنے فساد اور اپنے برے اعمالوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ روئے زمین میں جب بگاڑ آتا ہے تو پھر یہ انسان زمین پر انسان کے ساتھ مل کر اس بگاڑ کو اچھائیوں میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ پھر یہ انسان جہاں پر ایک برائی کرتا تھا وہاں اور مزید دوسرے برائی کی طرف انسان اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، تو کہیں پر یہ انسان ایک انسان پہ ظلم کرتا تھا تو مزید اور دو انسانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر سے پھر دھیرے دھیرے جو باقی انسانیت ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بگاڑ اور یہ فساد انسانوں کے اندر زمین کے اوپر جب آتا ہے تو یہ پھیلتے چلتا ہے اور پورے زمین میں بگاڑ اور فتنہ اور فساد برپا کر دیتا ہے۔ اس فساد کو، اس فتنے کو اور زمین کے اس بگاڑ کو اچھائیوں میں تبدیل کرنے کے لیے ایک نظام اللہ کا ہے جو اللہ چلاتے ہیں، اور وہ نظام ہے نبیوں کا و رسولوں کا، کہ جب یہ زمین پر یہ حال اور یہ کیفیت ہوتی ہے تو اللہ پھر نبیوں کو بھیجتے ہیں، رسولوں کو بھیجتے ہیں، اور وہ زمین پر آ کر پھر جو بگڑی ہوئی انسانیت ہے، جو معاشرہ بگڑا ہوا ہے، انسانیت کی قطار سے، لائن سے، انسانیت سے یہ انسان جو باہر نکل چکا ہے اس کے لیے پھر وہ خیر اور بھلائی کو لے کر آتے ہیں، اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس اعتبار سے پھر امت کی اصلاح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو زمین کے اوپر کا فتنہ، زمین کے اوپر کا فساد، زمین کے اوپر کا ظلم اور بگاڑ اگر اس کے اندر تبدیلی لانا ہے تو اس کا علاج ہے نبی کا دین اور نبی کا آنا اور نبی کی دعوت کا پہنچانا، اور نبی کی دعوت اور نبی اللہ کے احکام کو ان تک پہنچا کر ان کو اس دلدل سے نکالا کرتے تھے، تب جا کر یہ انسانیت ان سارے برائیوں سے پاک ہو جاتی تھی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر اپنی قوم کی طرف بھیجا تو زمین کے اوپر بہت ظلم تھا۔ زمین کے اوپر انسانوں پر کوئی رحم نام کا کوئی جو ہے انسان تیار نہیں تھا کہ کسی طریقے سے رحم کیا جائے، بلکہ ایک ایک وقت میں کئی بچوں کو قتل کیا کرتا تھا۔ فرعون نے ایسا ظلم ڈھایا ہوا تھا کہ اس کے ظلم سے ساری انسانیت اس وقت ہمیں پریشان تھی۔ اگر اس کو ظلم سے بچنا ہے تو اس کے غلامی پر آنا انسان کے لیے ضروری تھا۔ ایسا ظلم کہ لوگوں کو غلام بنایا ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس وقت کے جو مسائل تھے، پریشانیاں تھیں،
اس وقت انسانوں کے لیے جو جینا مشکل ہو چکا تھا، روئے زمین تنگ ہو چکی تھی، اور انسانوں کے جان اور مال اور آل اور اولاد اور بچے یہ ایسے تھے بس کہ فرعون کے رحم و کرم ہی پر زندہ تھے، اگر وہ چاہے تو جی لے اور اگر وہ نہ چاہے تو سب کو ہلاک کر دے، بس اس حالت پر کہ کوئی اس کے علاوہ ان پر رحم کرنے والا نہیں۔ ایسی حالت میں اللہ نے یہ بتلایا کہ اس ظلم سے نکالنے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا، رسول آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب زمین پر آئے تو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کا احکام، اللہ کا پیغام، اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو دی، اور لوگوں کو مخلوق سے نکالا اور دین حق کی دعوت کو ان کو جب پہنچایا تو اللہ رب العالمین نے نبی کے ذریعے پھر بادشاہ سے، اس وقت کے ظالم بادشاہ نمرود سے اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ اللہ نے جو قوم تھے، جو قوم پست تھی، جو ذلیل تھی، جو رسوا تھی، جو ذلت میں تھی، جو غلام تھی، جو فرعون کے رحم و کرم پر تھی، ایسے قوم کو اللہ نے پھر نبی کے ساتھ جڑنے، نبی کی بات ماننے، نبی کے دین پر اپنے آپ کو چلانے پر یہ اعزاز اور یہ انعام دیا کہ اللہ نے پھر انہیں تخت اور تاج نبی کے ساتھ رہتے ہوئے حکومت عطا فرمائی۔ تو زمین کے اوپر اگر انسان چاہتا ہے کہ خیر آ جائے اور فساد ختم ہو جائے، ظلم ختم ہو جائے، تو فرمایا کہ یہ طریقہ، اور یہ نبی علیہ السلام جو حضرت جو ہے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب آئے اور جو انہوں نے راستہ اختیار کیا، اس راستے سے پھر اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ وہی طریقہ ہے ہر ایک کے لیے۔ وہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں وہ غلبہ عطا فرمایا اور جب انہیں تخت و تاج عطا فرمایا، حکومت عطا فرمائی، تو پھر ان لوگوں نے پھر اپنی پرانی عادت پر اپنے آپ کو ڈال دیا، گناہوں کی طرف اپنے آپ کو جھکا دیا اور نافرمانی پر اللہ کے جو ہے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا۔ جو نبی کا پیغام تھا، جو دین تھا، جو دعوت تھی، جو اللہ نے جو دین ان تک پہنچایا تھا، اس دین کو انہوں نے سائٹ میں کر دیا۔ اپنی عقل کو، اپنے آپ کو، اپنے علم کو آگے رکھا، اور دنیا دار لوگ اور جو دنیا کے علم رکھنے والے عقل مند لوگ ان کے پیچھے اپنے آپ کو چلایا، تو پھر ایسا ہوا کہ پھر دوبارہ ان کے اوپر اللہ نے ذلت کو مسلط کر دیا۔ پھر وہ پریشان ہو گئے، پھر ذلیل اور خوار ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر پھر بخت نصر بادشاہ کو ان کے اوپر اللہ نے مسلط کر دیا، اور جب بخت نصر و بادشاہ ان کے اوپر حاوی ہوا تو پھر اس نے وہی ظلم کرنا شروع کر دیا جو پہلے ہوا کرتا تھا، وہی ان کے حالات کو، ان کے آل و اولاد کو اور ان کو ان کے بستی اور ان کے گھروں میں رہنا مشکل کر دیا، کیونکہ وہ نبی کے دین کو انہوں نے سائٹ میں کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ اللہ رب العالمین بتلاتے ہیں کہ دیکھو جب نبی کا دور آتا ہے، نبی کی دعوت آتی ہے، نبی کا دین آتا ہے، تو زمینی انسان غلامی سے امیر بن جاتا ہے، مظلوم سے نجات اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے، اور جو انسان کے زمین کے اوپر چلنا اور پھرنا اور گھومنا اس کے لیے مشکل ہو جائے کہ اس کے ہر طرف جان اور مال کے دشمن ہر طرف جال بچا کر کھڑے ہو جائے، فرمایا کہ اگر وہاں یہ آرام اور راحت چاہتا ہے تو نبی کے پیچھے، نبی کے دعوت پر اپنے آپ کو چلائے۔ تو وہاں موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے کیا تو اللہ نے نجات دی، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے دین کو سائٹ میں رکھا تو وہاں پر وہ لوگ، اللہ رب العالمین نے پھر ان پر ظالموں کو مسلط کر دیا۔ اور اللہ یہ کہتا ہے کہ صرف میں ظالم بادشاہ کو نہیں مسلط کر دیتا، بلکہ میں تمہارے اوپر ہر جگہ اور ہر آن میں پھر تمہارے دشمن زمین سے ایسے اگا دیتا ہوں، زمین پر ایسے تمہارے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، جیسا زمینوں سے درخت نکلتے ہیں، ہر جگہ درخت زمین سے نکلتا ہے، ایسے ہر طرف سے تمہارے لیے اللہ دشمنوں کو تمہارے خلاف کھڑے کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ مثال، دوسری مثال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اللہ رب العالمین نے انہیں مبعوث فرمایا، دنیا کے اندر آئے، یہی ماہ مبارک ربیع الاول میں، تو ان کے آنے سے پہلے زمین کے اوپر زمین کا کیا حال تھا؟
زمین اور زمین کی انسانیت اور زمین کے اوپر روئے زمین پر عدل اور انصاف مٹ چکا تھا، لوگوں کے اندر فساد برپا ہو چکا تھا، لوگوں کے اندر انسانیت ختم ہو رہی تھی، انسان انسانی شکل میں تھا لیکن اعمال سے انسان جانور سے بدتر تھا۔ ان لوگوں کے اندر، عرب کے اندر یہ دستور تھا، اگر کوئی مہمان آ جائے تو زندہ کھڑا ہوا جانور اس کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کو کاٹ کر نکال لیتے اور وہ پکا کر کھاتے، وہ جانور وہی تلکتا بلکتا اور تڑپتا رہتا، ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسی قوم جن کا حال یہ کہ چھوٹی سی اور معمولی سی بات کے اوپر جب لڑائی شروع کر دیتے تھے تو سینکڑوں خاندان کے افراد مر جاتے، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ایسی قوم کہ جنس کے گھر کے اندر اگر اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ میراث کو جیسے تقسیم کرتے ہیں ایسی ہی اس کی ماں کو وہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ ایسی قوم جو جینا بھول چکی تھی، انسانیت ان کے اندر سے نکل چکی تھی، ان کے اندر وہ جو ہے ڈر اور خوف اور ان کے اندر وہ اچھائیاں اور بھلائیاں ان کے اندر سے نکل چکی تھی۔ گھر کے اندر اگر بیٹی لڑکی پیدا ہو جائے زندہ اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر دفن کیا کرتے تھے۔ کیسے انسان ہوں گے، کیسی انسانیت ان کے دلوں سے نکل چکی تھی، ان کے دل و دماغ میں رحم نام کوئی چیز نہیں۔ عرب کا یہ دستور تھا۔ اس حالت میں جب زمین کے اوپر کوئی قبیلہ کسی قبیلے کے ساتھ میں اپنے تعلقات کو باقی رکھنا پسند نہیں کرتا تھا، یہ عرب والے یہ ایسی قوم تھی کہ قیصر اور کسریٰ ان کے اوپر حکومت کرنا تک پسند نہیں کرتا تھا کہ ان کے اخلاق اتنے خراب، ان کا کردار اتنا خراب، ان کی عادتیں اتنی خراب کہ زمین کے اوپر ہر طرف فساد ہی فساد مچا رہے ہیں۔ ایسے دور میں اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ یہ فساد رک جائے، ظلم اور زیادتی ختم ہو جائے اور انصاف اور عدل قائم ہو جائے اور لوگوں کے اندر ہمدردی اور اخوت اور بھائی چارہ پیدا ہو جائے اور خاندان کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کو، ایک دوسرے کے حق کو ادا کیا جائے اور انسانوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ بھلائی اور رحم کا معاملہ کرے، تو اس دور میں مخلوق زمین مل کر یہ چیز کو قابو میں نہیں لا سکتی تھی۔ تو اللہ نے یہ نظام چلایا، جب زمین پر ایسے حالات آتے ہیں جو فساد اور فساد ہی فساد ہو جاتا ہے، اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے، اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ نے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمایا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر آئے، یہ اللہ کا اصول ہے، فتنوں کو ختم کرنے کا اصول اور ظلم کو ختم کرنے کا اصول اور دشمنیوں کو اور حسد کو اور کینہ اور بغض کو ختم کرنے کا اصول، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کروانے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرانے کا اصول، یہ اللہ کا اصول ہے۔ زمین کے اوپر امن و امان اور اطمینان اور خوشحالی کو اگر قائم کرنا ہے اور خاندانوں کو ملوانا ہے اور انسان کو انسانی ڈھانچے میں اگر سنوارنا ہے تو اللہ کا اصول ہے، اللہ نبی کو بھیجتا ہے اور نبی اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں اور وہ پیغام کو اللہ کے حکم سے ہر امت تک وہ نبی اس پیغام کو پہنچاتے۔ یہی کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر آئے، طرح طرح کے الگ الگ گروہ بنے ہوئے تھے زمین پر۔ ایک گروہ تو یہ تھا جو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ زمانہ ہے، زمانے سے ہم ہیں، یہ زمانہ ہی ہے، سب کچھ زمانہ ہی انسان کو مارتا ہے اور زمانہ ہی ہے جو انسان کو ختم کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک گروہ تو یوں تھا، وہ کہتا تھا ہر 36,000 سال کے بعد پورا زمانہ اپنی پہلی حالت پر آ جاتا ہے اور یہ زمانہ ہی ہے جو ہمیں موت دیتا ہے، زمانے کے علاوہ رب نہیں ہے، نہ خدا ہے، نہ اللہ ہے، نہ کوئی معبود کے لائق ہے۔ قرآن اترا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، 25واں پارہ سورۃ الجاثیہ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا آیت نمبر 24 میں، وقالوا ما ہی، یہ کہنے لگ گئے الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، وہ کہنے لگ گئے کہ یہ دنیا ہی ہے، سب کچھ دنیا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دنیا ہی کی زندگی ہے اور رب اور خدا کوئی نہیں ہے، یہ زمانہ ہی ہے، الا الدہر، یہ دہر یہ زمانہ ہے جو انسان کو مارتا ہے اور زمانے ہی سے سب کچھ ہے اور یہ سب کچھ پہلے سے اور یہ گھومتے رہتا ہے، چلتے رہتا ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے، الا الدہر۔
تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان سے کہہ دو یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو، یہ جو کچھ تم بتلا رہے ہو، یہ جو کچھ تمہارے خیالات ہے اور یہ جو کچھ تمہاری سوچ ہے، یہ زمانہ نہیں ہے، بلکہ یہ زمانہ اللہ سے ہے۔ اللہ نے اس زمانے کو پیدا کیا اور اس کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک اور رب اور پالنے والا وہ ایک اللہ ہے، جو زمین آسمان کا نظام چلاتا ہے اور پورے انسانیت کو پالتا ہے، زندگی دیتا ہے، روزی دیتا ہے، موت دیتا ہے اور موت کے بعد حساب لے گا۔ اللہ کہتا ہے ان سے کہہ دو۔ ایک گروہ تو یہ تھا جس نے رب کو ہی نہیں مانا، رب کو نہیں ماننے والا آج بھی گروہ دنیا میں موجود ہے۔ دوسرا ایک گروہ ایسا تھا جو رب کو مانتا تھا لیکن آخرت، جزا اور سزا اور قیامت اور قبر اور حشر اور جنت اور جہنم اور حساب اور کتاب کو نہیں مانتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جب دین دے کر بھیجا تو وہ نیکی کرنے کا ان کے اندر جذبہ تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں تھے آخرت کے اعتبار سے۔ رب کو مانتے تھے لیکن آخرت کو نہیں مانتے تھے، نہ قبر، نہ حساب، نہ کتاب، نہ آخرت کے کوئی چیز کو جو ہے تو وہ زندہ ہونے کو مانتے تھے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ 23 پارے میں سورۃ الیاسین میں اور رکوع نمبر 4 میں اور آیت نمبر 79 میں قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہ یہ گمان رکھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد حساب نہیں ہوگا، موت کے بعد ان کا جو ہے تو اللہ پاک جو جائزہ نہیں لیں گا، بلکہ ان سے یہ کہو موت کے بعد انہیں زندہ کیا جائے گا اور وہی رب زندہ کریں گا جس نے انہیں پہلے زندہ کیا تھا، لہذا یہ زندہ ہو کر رہیں گے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جیسا پہلے اس نے زندہ کیا تھا بعد بھی ان کو ایسی ہی زندہ کریں گا۔ ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کو مانتا تھا، آخرت کو مانتا تھا لیکن نبی کو نہیں مانتا تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو کوئی ماننے کو تیار نہیں، نبی آئے لیکن ماننے کے لیے قوم کے اندر جو ہے کوئی لوگ ایسا ایک گروہ تھا جو کہنے لگ گیا کہ تم نبی ہو، انسان ہو، تم ہماری طرح، تم نبی کہاں سے ہوئے؟ قرآن آیا، قرآن نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتلایا، یہ آپ کو یہ کہتے ہیں 18 پارے میں سورۃ الفرقان میں اور آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یہ کہتے تھے قالوا ما لی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح خاندان ہے، ہماری طرح رہتا ہے، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح کاروبار کرتے ہیں، یعنی ہماری طرح بازار میں آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام دین کی دعوت کے لیے بازار جاتے، نبی علیہ السلام گلی گلی جاتے، نبی علیہ السلام گھر گھر جاتے، نبی علیہ السلام پورے کعبۃ اللہ کے آس پاس آنے والے لوگوں سے ایک ایک سے ملتے، یہاں تک کہ باہر سے آنے والے قافلے جو حج کے لیے آتے ان سے ملتے اور انہیں کہتے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم کہو اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کہتے کیسے؟ وہ کہتے کیسے؟ قالوا ما لی ھذا الرسول یاکل الطعام، تم کھاتے بھی ہو پیتے ہو، کیونکہ ان کا گمان یہ تھا کہ نبی ایسا ہوتا ہے جو فرشتے کی شکل میں ہو، نبی ایسا ہوتا ہے جو فرشتہ ہو، ہم جیسا انسان نہیں، ہم جیسا ہی نہ ہو، یہ کہتے۔ قرآن کریم میں دوسری طرف 15 پارے میں سورۃ الاسراء میں 15 پارے میں سورۃ الاسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، کہ ان کو ایمان لانے سے کون سی چیز نے روکا تھا، کون سی چیز نے ان کو روکا تھا، کون سی چیز معنی بنی کہ ان کے پاس ہدایت آئی اور وہ ہدایت کو قبول کرنے سے رہ گئے؟ صرف یہ قالوا عبس اللہ بشر رسولا، وہ یہ کہتے کہ یہ تو ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح انسان ہے۔ ایک قوم یہ تھی جو نبی آئے تو نبی کو ماننے سے انکار کر دیا کہ انسان ہی ہے، ہماری طرح، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتا فرعون نے بھی یہی کہا تھا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اگر تم اللہ کے نبی ہے تو انسان کیوں ہے؟ اللہ نے پھر تمہارے اوپر جو ہے تو سونے کے کنگن کو کیوں نہیں برسایا؟ تمہارے تو سونے کے کنگن ہونا چاہیے، سونے کی کھدانیں ہونا چاہیے تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی لوگوں نے جب یہ کہا تو اللہ نے کہا یا نبی آپ کہہ دو آپ کے لیے ہم زمین کے سارے خزانے آپ کے حق میں دے دے اور زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں آپ کو دے دے، پہاڑ کی پہاڑ آپ کے لیے سونا بنا کر رکھ دے، اگر آپ چاہے تو یہ لے لو، اور آخرت بھی آپ کو پوری دی جائے گی۔ لیکن محمد رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، اے اللہ مجھے آخرت کے لیے سب کچھ چاہیے، دنیا میں کچھ نہیں چاہیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی زندگی گزاری، لیکن یہ قوم تھی کہ نبی کو ماننے سے انکار کرنے لگ گئی۔ اب اس کے بعد دوسرا گروہ کھڑا ہو گیا، اب وہ دوسرا گروہ یہ کہنے لگ گیا
کہ ہم جو ہے اللہ کو بھی مانتے, نبی کو بھی مانتے, لیکن ہم جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں, بت پرست قوم ایک یہ کھڑے ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جتنے معبود ہیں زمین کے اوپر ہم ان کو اپنا رب مانتے ہیں, لیکن حقیقت والا رب نہیں مانتے, ہم ان کو وسیلے کے طور پر اختیار کرتے ہیں, لہذا ہمارا حقیقی رب ایک ہی اللہ ہے, اس کے علاوہ ہمارا رب کوئی نہیں. ہم جس کی پوجا کرتے ہیں یہ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے, ہمیں قرب نصیب ہو اور ہماری فریاد, ہماری دعائیں یہ ہمارے ان کے ذریعے اللہ تک پہنچ جائے اور یہ اللہ ان کے ذریعے ہماری جو ہے دنیا کو آسان کر دے. یہ مقصد تھا یہ بت پرست لوگوں کا. آج بھی زمین کے اوپر جو بت پرست لوگ ہیں, جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں, یہ سب کی سب اس کو حقیقی رب نہیں مانتے, وہ ایک ہی رب کو رب مانتے ہیں, لیکن وہ اس کو ان تک پہنچنے کا قرب کا ذریعہ مانتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بھی انکار کر دیا اور کہا سورۃ الزمر کے اندر 23ویں پارے میں آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے للہ الدین الخالص, صرف اور صرف عبادت ایک اللہ کی ہونا چاہیے, ایک اللہ کے علاوہ تم کسی کے سامنے نہ جھکو, عبادت کے لائق اور قابل صرف ایک اللہ ہے. الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اور جو لوگ زمین کے اوپر ایسے جو اپنے دوست بناتے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, اپنی کمر کو جھکاتے ہیں اور اس کے سامنے بیٹھتے ہیں, ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, یہ سمجھتے ہیں زلفا ہمارے میسج, ہماری خبریں, ہماری حاجات, ہماری دعائیں یہ رب تک پہنچائے گے. ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں, ہم مانتے اس کو اس لیے ہے کہ یہ ہماری فریاد کو رب کو پہنچاتے ہیں. یہ قوم ایک فرقہ اس طریقے کے تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے ایسے حالات میں, اس وقت میں الگ الگ طرح کا الگ الگ گروہ زمین کے اوپر پھیلا ہوا, انسانیت کسی کے اندر باقی نہیں, ظلم اور زیادتی زمین کے اوپر بھرپا ہے, کسی کی اولاد ایک دوسرے سے جو ہے تو محفوظ نہیں, کسی کی عزت ایک دوسرے سے محفوظ نہیں, کسی کے اعلی اولاد اور خاندان محفوظ نہیں. ایسے دور کے اندر اس سارے فساد سے انسان کو نکالنے والی ایک چیز آسمان سے اللہ نے بھیجی اور وہ ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نور کمشکات فیہا المصباح. اللہ نے قرآن کو اتارا, اللہ نے نبی کو بھیجا, اور جب نبی کو بھیجا, جب رسول بنا کر بھیجا, اللہ نے جب نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا اس زمین کے اوپر, پھر اللہ کے ساری مخلوق کو محمد رسول اللہ نے ایک اللہ کی طرف بلوایا, ایک اللہ سے جوڑا, اللہ کی طرف بلوایا, ایک اللہ کی طرف بلوایا, ایک اللہ سے تعلق کو جوڑا. سارے بتوں اور سارے مخلوقات کے عقیدے اور یقین کو سدھارنے کی پوری رات دن اتنی جد و جہد کی کہ ساری انسانیت ان کے سامنے ہمدرد اور ان کے جو ہے تو ہمخوار بن کے اور ان کے بھائی اور ان کے ماننے اور ان کے ساتھ میں سپورٹر بن کر کھڑے ہونے کے بجائے سب کے سب دشمن بن کر کھڑے ہو گئے. یہ شروعاتی اور ابتدائی دور, یہی اصول علماء اکرام فرماتے ہیں اور یہی اصول ہے. زمین اگر فساد سے بھر جائے, زمین پر اگر جان مال اور عزت اور آبرو سب کچھ اگر تمہارے قبضے سے باہر ہو جائے, اس کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے, تو فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, لوگوں کو اسلام کی دعوت دو, کیونکہ نبی نہیں آئے گا, لوگوں کو دین سکھلاؤ, کیونکہ اب نبی نہیں آئے گا, کیونکہ لوگوں کو اللہ کا پیغام بتلاؤ, کیونکہ اب نبی نہیں آئے گا. یہ حالات جو آج کے دور کے ہیں, ان حالات کے اندر اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ حالات تو ایسے ہیں کہ ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ آسمان سے کوئی نبی آئے, کوئی رسول آئے, لیکن نبی اور رسول کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اب یہ نبی کا جو دین ہم تک پہنچا ہے میرے بھائیوں, اگر ہم نے اس کو عام کیا, ہم نے اگر اس کو پورے بستی اور پورے محلے اور پورے دنیا میں اور ہمارے گھروں میں اور اپنی زندگیوں میں عام کیا, ہمارے نسلوں میں عام کیا, تو یہی ایک دین ہے جو ہمارے بقا کا ذریعہ بن سکتا ہے. کیونکہ پہلے قوموں میں اللہ نے بتلا دیا, نبی علیہ السلام کے دور میں اللہ نے بتلا دیا, موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ نے بتلا دیا, فرعون کے دور میں اللہ نے بتلا دیا. جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا, انسانیت سے باہر نکل گیا, تو اس وقت میں اللہ نے نبیوں کو بھیج کر اللہ نے لوگوں کو ظلموں سے نکلوایا, اللہ نے غلام سے امیر بنایا, اللہ نے جو ہے تو مظلوم کو تختوں پر بٹھایا, اللہ نے وہ عزت دی, آسمان سے ان کے لیے دسترخوان کو اتارا, اللہ نے وہ مقام دیا کہ انہیں پانی کے اندر راستہ دیا, اللہ نے وہ انہیں عزت دی کہ سارے زمین کے اوپر ان کے چرچے اور بول بال ہونے لگ گئے.
फिर नबी अलैहिस्सलाम आने के बाद भी यही हाल हुआ। जो लोग इस तरह से जिंदगी गुजार रहे थे, औलाद को दफन करते थे, एक दूसरे के साथ लड़ाइयों पर खानदान के खानदान को उजाड़ दिया करते थे, और एक दूसरे से किसी भी तरह का कोई भी जो है एक मामूली सा ऐबदार अशियाओं पर, छोटी सी छोटी चीज पर इतना लड़ते, इतना झगड़ते कि सालों महीनों तक वो जो है तो लड़ाइयों को चलाया करते थे। ऐसे लोगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दावत को फैलाया। जब नबी आए, नबी अलैहिस्सलाम इस माह मुबारक में जो मिशन लेकर आए हैं, उस मिशन के तहत जो है उन्होंने दावत को देना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों के अंदर दीन का आना शुरू हुआ। फिर वो लोग जो कट्टर थे नरम गिर गए, वो लोग जो जालिम थे वो जो है तो हिदायत पर आने पर नेक सिफात इंसान बन गए, नेक सिफत बन गए। और वही लोग फिर आगे बढ़कर उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाया, दीन को अपनी जिंदगियों में लिया, दीन को अपने घरों में लिया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे अखलाक, कैसी दावत और कैसी मेहनत की होगी। आज के इस दौर में आज हम जो हालात देख रहे हैं, हम इसको ही बहुत बड़े हालात समझ रहे हैं। नबी के दौर में, नबी के वक्त में कैसे हालात आए होंगे, इस तरह के अलग अलग गिरोह के अलग अलग अकीदे, और वहां पर 360 बुत रखे हुए काबतुल्लाह में हर एक अपने माबूद के सामने अपने हाजत के लिए खड़ा है, और आवाज देने वाला नबी अलैहिस्सलाम आवाज दे रहे हैं, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कि एक अल्लाह की इबादत करो, इससे कुछ नहीं होता। क्या हाल और क्या आलम बना होगा जब दावत मक्का के अंदर, जब सहाबा या नबी अलैहिस्सलाम दावत देते, लोग फौरन दौड़ते हुए आते और जो बन सकता था वो कोशिश करते कि उन्हें सजा दे, तकलीफ दे। उतबा वो आगे आया, उसने आकर नबी अलैहिस्सलाम के गले में अपने कपड़े से, चादर से जोर से जो है तो गला घोटा। नबी अलैहिस्सलाम घुटने के बल जमीन के ऊपर बैठ गए। नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ने लग गए। ये जालिम आया और पीछे से आकर पीठ के ऊपर ऊंट की ओजड़ी डाल दी। नबी अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकलते, दरवाजे में कांटे बिछाए जाते, दरवाजे में कचरा डाला जाता। नबी अलैहिस्सलाम दीन की दावत लेने के लिए दो लोगों की तरफ बढ़ते, पीछे आवारा उबाश लड़कों को लगाते जो तालियां बजाते, और जो नबी अलैहिस्सलाम कहते वही पीछे ये भी हंस हंस कर जो है तो बातों को दोहराते। ऐसे जो नबी अलैहिस्सलाम पर जुल्म ढाने वाले, ऐसे नबी अलैहिस्सलाम के साथ इस तरह का रवैया रखने वाले लोगों में रहते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दावत दी। नबी अलैहिस्सलाम ने पैगाम अल्लाह का पहुंचाया, दीन अल्लाह का पहुंचाया। फिर एक वक्त आया कि फिर नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वह कामयाबी अता फरमाई। 13 साल मक्की जिंदगी में नबी अलैहिस्सलाम ने मेहनत की। उसके बाद 10 साल मदीनतुल मुनव्वरा में नबी अलैहिस्सलाम ने मेहनत की। वह 10 साल के जिंदगी में ऐसा इनकलाब आया, रोए जमीन पर आज तक ऐसा इनकलाब इतने कम वक्त में किसी ने नहीं लाया। यह अल्लाह की तरफ से मदद थी, और अल्लाह का दीन नबी अलैहिस्सलाम जो लेकर आए थे, उस पर जो बड़े बड़े जालिम बादशाह थे, अल्लाह ने उनके तख्तो ताज को मिटा दिया। उस वक्त में जो इंसान लड़ाइयों पर और एक दूसरे को मारने को यही हकीकत वाली जिंदगी समझते थे, आज वो एक दूसरे के जो है इज्जत के महाफिज बन गए, एक दूसरे के हमदर्द और हमखौर बन गए थे। अगर कोई मरने भी लग गया तो वो मरने वाले को, और दूसरा उसके साथ पड़ा हुआ मरने वाला, अगर पानी आया तो वो पानी लेने वाला लेकर पहुंचा तो वो कहने लग गए कि मुझे नहीं, मेरे बाजू वाले को पानी पिला। जबकि ये वही लोग हैं जो मौत के वक्त पानी की जरूरत है, खुद पीने के बजाय पड़ोसी को दे दिया, खुद घर के अंदर भूखे रहे, खुद घर के अंदर बच्चों को भूखा सुलाया। और नबी अलैहिस्सलाम के मेहमान का रात में ऐसा इस्तकबाल किया, लाइट को बंद कर खाना पकवाया, जो थोड़ा सा था बच्चों के लिए था, वो मेहमान को खिलाया और लाइट बंद कर दी, और मेहमान को कहा कि आप भी खाओ मैं भी खाऊं, और औरत से कहा अपने घरवाली से कि चिराग को किसी बहाने से बंद कर देना। ये वही लोग थे जो जुल्म करने वाले, जमीन के ऊपर इंसाफ इनको दूर दूर तक पता नहीं था। ऐसे लोगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दावत दी, और जब ऐसा पैगाम पहुंचाया, नबी अलैहिस्सलाम उस्मान बिन तलहा के पास गए। उस्मान बिन तलहा उस वक्त में नबी अलैहिस्सलाम को मजबूरन मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ना पड़ा। छोड़कर जब मदीना जाने लग गए, आखिरी मर्तबा काबतुल्लाह के पास गए, और काबतुल्लाह के पास जाकर उस्मान बिन तलहा से कहा कि उस्मान, तेरे पास काबतुल्लाह की चाबियां है, मुझे एक लम्हे के लिए दे दे, मुझे कुछ घंटे के, कुछ मिनटों के लिए दे दे कि मैं उसके अंदर काबतुल्लाह में दाखिल हो जाऊं। मेरा दिल चाहता है कि मैं काबतुल्लाह में दाखिल हो जाऊं और दाखिल होकर अल्लाह की इबादत करूं, 2 रकात नमाज पढ़ लूं, मुझे इतनी देर के लिए चाबी दे दे। उस्मान बिन तलहा कहने लग गया कि हरगिज़ नहीं, मैं चाबियां आपको नहीं देता। नबी अलैहिस्सलाम सामने से खड़े हो गए, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि
कि उस्मान ठीक है, कोई बात नहीं, मत दे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि तू मेरी जगह होगा और मैं तेरे जगह होगा, और उस वक्त में वो तू कहेगा जो तूने कहा था और मैं तुझे याद दिलाऊंगा कि तूने ऐसा कहा था। लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम अफसोस हुआ, गम हुआ, सदमा हुआ, काबतुल्लाह के दरवाजे उनके लिए खोले नहीं गए। नबी अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना हिजरत कर चले गए। जब मक्का फतह हुआ, नबी अलैहिस्सलाम मक्का में दाखिल हो गए। मक्का में दाखिल होने के बाद हाल ये था कि नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मन सब के सब जमीन के ऊपर फैलने लग गए, डर कर छुपने लग गए घरों के अंदर कि कहीं नबी अलैहिस्सलाम हमारे लिए जो है अब जो है मौत का पैगाम न सुना दे। अब उस्मान बिन तला, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि बुलाओ उस्मान बिन तला को। बुलाया गया। उस्मान बिन तला जब आए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस्मान चाबियां लाओ। उस्मान बिन तला ने फौरन चाबियां दे दी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस्मान क्या कहते हो, कुछ याद है तुम्हें? उस्मान बिन तला ने अपनी गर्दन को झुकाया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देख, मैंने तुझसे नहीं कहा था एक दिन आएगा तू मेरी जगह और मैं तेरी जगह होगा? ले आप तू क्या कहता है कि आज चाबियां मेरे ताबे में है, काबतुल्लाह मेरे ताबे में है और मक्कतुल मुकर्रमा मेरे ताबे में है, आज सब कुछ मेरे ताबे में है। नबी अलैहिस्सलाम गए और जाकर अंदर दरवाजा खोला, खोलकर नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा कर बाहर आए। बाहर आने के बाद उस्मान बिन तला सामने खड़े हुए हैं। उस्मान बिन तला को फिर याद दिलाया कि देख, अल्लाह ने मैंने जो कहा था वो वादा अल्लाह ने पूरा कर दिखाया। आज जो है वो होकर रहा जो रब ने चाहा था, और वो मुझे चाबियां उस रब ने दे दी जो कल तक तू मुझे नहीं देना चाहता था। अब वो साथ में जो दूसरे साहबा है, हजरत अम्मार भी है, हजरत अबू बकर भी है, हजरत उमर फारूक भी है, हजरत उस्मान बिन नूरैन भी है और हजरत अली इब्न अबी तालिब भी है। ये सब खड़े हुए हैं और इनके दिलो दिमाग में ये ख्याल है, ये शौक है और ये तड़प है, दिल के अंदर ये शौक है कि काबतुल्लाह के चाबियां हमारे पास आ जाए, काबतुल्लाह के चाबियां हमें नसीब हो जाए ताकि हम इसके मुतवल्ली बन जाए। ये बड़ी इज्जत की बात है, बड़ी शर्फ की बात है कि ये हमें मकाम मिल जाए। हर एक की चाहत ये, क्योंकि जब हुकूमत आती है सबसे पहले इनामात अपने करीब वालों को दिए जाते हैं, सबसे ज्यादा अपने सपोर्टर का इस्तेकबाल किया जाता है। आज और कल से हम आप दुनिया का उसूल देख रहे हैं कि जो करीब होता है पहले उनको ही सब कुछ जो है तो राहत फराहमत की जाती है। नबी अलैहिस्सलाम के साथियों के दिलो दिमाग में ये ख्यालात है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और सामने उस्मान बिन तला को बुलाया और उस्मान बिन तला से कहा कि उस्मान देख, तू देना नहीं चाहता था, आज मेरे हाथ में चाबियां है, लेकिन जो तूने कल मेरे साथ किया था आज मैं वो तेरे साथ नहीं करूंगा। लिहाजा ये चाबियां तुझे मुबारक हो और मैं रब से दुआ करता हूं कि ये चाबियां क़यामत तक के लिए तेरे ही नस्ल में चलती रहे, तेरे ही नस्ल को अल्लाह जो है तो इस पर बाकी रखे। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ के साथ ये चाबियां दिए और दुआ का ये आज असर हुआ। आज भी जिनके हाथों में चाबियां है उन्हीं की नस्ल से, उन्हीं के आला औलाद के हाथों में चाबियां काबतुल्लाह की है। नबी अलैहिस्सलाम ने ये रहम दिल उनके साथ किया, ये मकाम उनको, ये इज्जत उन्हें अता फरमाई। ये वो दौर था जब नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ लोग थे, जब नबी आया, दीन आया, इन्होंने लोगों को आम दावत दी, लोगों के साथ रहम दिली की, नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम सुनाया। तो फिर ये लोग धार धार पूरी के पूरे बस्तियां की पूरे के पूरे कबीले और काफिले सब के सब मुसलमान होने लग गए। यहां तक के सारे लोग नबी अलैहिस्सलाम के पीछे, यहां तक के पूरे लोगों ने इस्लाम कबूल कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम हाजियों को दावत देते, नबी अलैहिस्सलाम आने वाले काफिलों को दावत देते। नबी अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों को माफ किया। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे खतरनाक दुश्मन हिंदा, जिसने हजरत हमजा ओहद के अंदर जो शहीद किया गया, उसके गुलाम ने, तो नबी अलैहिस्सलाम को पता चला, बहुत अफसोस हुआ। यह हिंदा जो अपने बाप का बदला लेने के लिए हजरत हमजा की नाश के पास पहुंची और पहुंचने के बाद सीने को चाक किया, चाक कर कर फाड़ कर अंदर से कलीजा निकाला, कलीजा निकाल कर अपने मुंह में लेकर अपने दांतों से चबाया। इतना हसद, इतना बुग़्ज़, इतनी दुश्मनी रखने वाले नबी अलैहिस्सलाम और आला औलाद से, उनके अहल वयाल से, इस्लाम और ईमान वालों से ऐसी दुश्मनी रखने वाले, चबाया चबाया नहीं गया, कान को काटा, नाक को काटा, गले को काटा, होठ को काटा और उनके जिस्म के पुर्जे पुर्जे को काटा, उसको पुरवाया, हार बनाया, अपने गले में डाला और जश्न मनाते हुए चलने लग गई। यहां तक कि वो खुश थी कि आज मैंने मेरे बाप का बदला लिया। मक्का फतह हुआ, यही हिंदा दौड़ते हुए घर के कोने में छुपने लग गई, दीवारों पर लिखता हुआ नजर आया, आज हिंदा तुझे तेरे कत्ल का पैगाम मिलने वाला है, आज तेरी गर्दन अलग कर दी जाएगी। ये डर कर और घबरा कर छुपते रही। आखिरकार उसके दिल से आवाज आई, अगर तुझे बचना है तो वही जा जहां से तेरे मौत का पैगाम आना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दर पर ये गई, नबी अलैहिस्सलाम के सामने बैठ गई
اور بیٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے مسلمان بنا دو، میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ فوراً نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ہندا کیوں نہیں، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تو مسلمان بن جائے، اور تو جب اسلام قبول کر لیں گی میں تجھ سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، جب تو اسلام قبول کر لیں گی تو نے جو ظلم کیا میرے چاچا پر میں اسے بھول جاؤں گا، جو میرے خاندان پر تو نے ظلم کیا میں اس کو بھلا دوں گا، مشکل ہے لیکن بھلا دوں گا، صرف اس لیے کہ تو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جا تاکہ تو آخرت میں عذاب سے بچے اور جنت والی بن جائے۔ نبی علیہ السلام کے کہنے پر ہندا نے اسلام قبول کیا، وہ مسلمان بن گئی۔ ایسے لوگوں نے جب اسلام قبول کیا، جب دوسرے دشمنوں نے دیکھا وہ سمجھ گئے کہ انسانیت یہ ہوتی ہے، انسان ایسے ہوتے ہیں، اور دین یہ ہے، اسلام یہ ہے، نبی یہ ہے، رسول یہ ہے، سارے لوگ نبی کی طرف دوڑنے لگ گئے اور ظلم چھوڑ دیا، لوگ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے لگ گئے، یہاں تک کہ پورے مکہ کے اندر امن و امان قائم ہو گیا۔ جب دین آیا لوگوں زمین کے اوپر تو زمین سے فساد اور فتنے اور جھگڑے اور دشمنیاں اور عداوتیں ختم ہوئی۔ نبی علیہ السلام کے دین کے بنسبت آج بھی حالات بڑے ناساز ہیں، آج بھی زمین پر فتنے اور جو ہے تو ظلم پر ظلم ہے، آج بھی مسلمان گھر سے باہر جو ہے تو سیف نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اس کا مشکل ہو گیا ہے، ہماری اولاد کے لیے اسلامی نقشے کے اندر چلنا پھرنا رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہمیں ایسے حالات میں تبدیلی چاہیے تو نبی کا آنا ضروری تھا لیکن نبی نہیں ہے، آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پیغام رسول کو امت تک پہنچائیں۔ اس لیے 12 ربیع الاول کا مہینہ ہمیں مشن کے لیے ترغیب دیتا ہے نہ کہ جشن کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کو یاد رکھو میرے بھائیوں، جشن تو وہ مناتے ہیں جو زبان سے اسلامی اور زبان سے مسلمان اور زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کے مشن پر وہ رہتا ہے جس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے اور دل سے ایمان والا ہے اور عمل سے اور کردار سے وہ نبی علیہ السلام کا سچا عاشق ہونے کا ثبوت دیتا ہو۔ تو میرے بھائیوں ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں وہ برے کام کرنے سے بچے جو کام سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ ہے، بلکہ ہم وہ کام اور وہ مشن پر اپنے آپ کو ڈالیں جو نبی علیہ السلام نے اس ماہ مبارک میں لے کر آئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو دین حق پر اپنی اولاد اور نسل اور جان مال کو لگنے اور لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔